بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی اب یہ دیکھو، یہ آئینی ترمیم جو یہ پاس کروانے کے لیے جتنا دن رات یہ کوششیں کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، نہ دن نہ رات، کوئی 2 بجے 3 بجے یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں۔ اگر ان حکمرانوں نے اتنی جو ہے وہ کوشش کی ہوتی اور اتنی محنت کی ہوتی اس ملک کی عوام کے لیے، اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے، تو آج پاکستان کہاں سے کہاں ہوتا۔ اب یہ جو ترامیم لے کے آنا چاہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن میں، اب وہ ایکچولی ہے کیا؟ یہ ان کو اتنی کیا مصیبت پڑی ہے؟ تو اگر آپ سارا لب لباب اس کا دیکھیں تو یہ ترامیم صرف اور صرف ایک بندے کے لیے ہو رہی ہیں، عمران خان اور ایک پارٹی پی ٹی آئی، ان کو سیاست سے باہر کرنے کے، اور عمران کو جو ہے وہ عمران کا جو ہے وہ اس کا آگے مستقبل اس کا ختم کرنے کے لیے سیاسی طور پہ یہ صرف اور صرف یہ ترامیم اس کے لیے ہو رہی ہیں۔ نہیں تو ان کو یہ کانسٹیٹیوشن کورٹس کا پہلے کیوں نہیں کبھی خیال آیا؟ اگر ان کے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی چارٹر ڈیموکریسی میں یہ تھا اور میری ماں نے یہ کہا تھا، بے نظیر نے کہا تھا، تو انہوں نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ یہ صرف اور صرف عمران کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ ملٹری کورٹس اس میں بنائیں، اور اس کے بعد جو ابھی کوئی تھوڑا بہت پاکستانی عوام کے کچھ تھوڑے بہت حقوق ہیں جو ان کو عدالتوں سے کبھی کبھار مل جاتے ہیں، انصاف مل جاتا ہے، تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے بھول جائیں۔ ان کو پاکستانی عوام کو ان عدالتوں سے کوئی انصاف نہیں ملنے کا، کیونکہ یہ عدالتیں یہ ان کے بالکل 100% کنٹرول میں ہو جائیں گی، آرمی کے کنٹرول میں، اور یہ حکومت تو آرمی کے کنٹرول میں ہے ہی ہے۔ جو مرضی یہ کرنا چاہیں گے یہ کریں گے، اور یہ صرف عمران اسپیسیفک اور پی ٹی آئی اسپیسیفک یہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ملک کا تباہ کر دیں گے۔ آپ بھول جائیں پھر کیا ہوگا۔ اب دیکھیں، عمران کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، اور اس شخص کو آپ نے 1 سال سے زیادہ جیل میں رکھا ہے۔ عمران کا قصور کیا ہے؟ عمران کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ حق کی، قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، پاکستانیوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، اور آپ نے اس شخص کو 1 سال سے اوپر جیل میں رکھا ہوا ہے، اور جس طریقے سے آپ نے اذیتیں اس کو دے رہے ہیں جیل میں، وہ شخص ہے جو پاکستان کی پہچان ہے۔ اگر پاکستان کو دنیا میں کوئی جانتا ہے تو وہ عمران خان کی وجہ سے جانتا ہے، اور اس کا ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس نے ہر طریقے سے اس نے پاکستان کے لیے سرو کیا۔ جو وہ کرکٹ میں تھا اس نے پاکستان کے لیے کیسے سرو کیا اور پاکستان کو ورلڈ کپ لا کے دیا۔ جب وہ سیاست میں نہیں آیا تھا اس نے سوشل ورک کیا، تو اس نے لوگوں سے بھیک مانگ کے، اور یہ دنیا میں سب سے مشکل کام ہے کہ آپ جا کے لوگوں سے پیسہ مانگے، آپ لوگوں سے خیرات مانگے۔ اس نے خیرات، لٹرلی خیرات مانگ کے پوری دنیا سے آپ کے لیے کینسر ہاسپٹل بنائے۔ اس نے 1 نہیں 2 نہیں 3 کینسر، اس نے یونیورسٹی بنائی۔ جو انسان اپنے ملک کے اور اپنے ملک کے عوام کے لیے حکومت میں نہ رہ کے اتنا کچھ کر سکتا ہے، تو وہ حکومت میں رہ کے کیا کچھ نہیں کرے گا۔ لیکن چونکہ اس کو یہ ملک عزیز ہے، ملک کی عوام عزیز ہے، ملک کی ترقی عزیز ہے، اس لیے جو مافیاز پاکستان میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ ملٹری مافیا ہو، چاہے وہ شوگر مافیا ہو، چاہے یہ سیاسی مافیا ہو، چاہے یہ سارے غنڈے ہوں، یہ اب سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ چاہتے نہیں کہ کوئی ایسا شخص آئے جو پاکستان کو آگے لے کے جائے، یا پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ پاکستان کی عوام کا وہ خیر خواہ ہو کہ پاکستان کی ترقی نہ کر جائے۔ کیونکہ جس دن پاکستان ترقی کر گیا، پاکستان آگے چلا گیا، ان کی لوٹ مار اور ان کی روٹیاں بند ہو جائیں گی۔ یہ جو فوج ہے جس کو میں جو ہے وہ کاروباری فوج کہتا ہوں، ان کے ڈالر آنا بند ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا سارا کا سارا کھیل اسی سے چلتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا یہ عمران اندر ہے۔ اگر یہ عمران یہ کسی اور ملک میں ہوتا تو اس کو سر آنکھوں میں بٹھا کے رکھے، اس جیسی شخصیت کو، اور ہم اس کا کیا حل کریں؟ ہمیں منحاصل قوم، ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمارے سر شرم سے جھک جانے چاہیے جو ہم عمران کے ساتھ کر رہے ہیں 1 سال سے۔ اور یہ پی ٹی آئی کی جو قیادت جو باہر ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں نا، آپ نے آج تک 1 سال ہو گیا، آپ نے کیا کیا؟ کون سی ایسی ایفرٹ کی جس سے عمران باہر آ سکے؟ اب جو آپ ٹھیک ہے، آپ عدالتوں میں کیس تو اب سارے تقریباً ختم ہو چکے ہیں، اب کون سا کیس ہے، وہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو یہ زبردستی رکھا ہوا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کی قیادت کچھ بھی نہیں کر رہی۔ عمران کو کہتا کچھ اور ہے، یہ کرتے باہر کچھ اور ہے۔ اس میں چاہے آپ ان کے جو ابھی ایکٹنگ چیئرمین ہے
یا عمر ایوب ہو گیا یا گنڈاپور ہو گئی، آپ نام لے لیں جن کے پاس اس وقت باہر پارٹی کی قیادت ہے، جن کے پاس قوت ہے، طاقت ہے پارٹی کی، وہ عمران کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ وہ اگر مخلص ہوتے تو آج عمران باہر ہوتا، آج عمران اندر نہ ہوتا، اور اس کو جو اس اذیت میں نہ رکھا ہوتا، اور جو وہاں پہ جو اندر رہ کے، جو جیل کے اندر جو ان کے حقوق بنتے ہیں وہ بھی ان کو نہیں دیے جا رہے، ان کو جان بوجھ کے اذیت میں رکھا جا رہا ہے۔ تو ہم پاکستانیوں، آپ کو شرم آنا چاہیے، آپ کو حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ آپ اس طرح سے جو ہے آپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ اب دیکھیں، اگر پی ٹی آئی کے کسی بھی بندے نے اگر کچھ واقعی جینون کام کیا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے یا پروٹیسٹ کرنے کے لیے، تو وہ صرف ایک شخص ہے، وہ ہے شیر افضل مروت۔ اس نے پہلے پی کے میں اس نے خیبر پختونخوا میں لوگوں کو اس نے موبلائز کیا، اس کے بعد پنجاب میں کیا لوگوں کو موبلائز کیا، لیکن ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہی جتنے پی ٹی آئی کے کرتا رہتا ہے، جو بھی پارٹی چلا رہے ہیں، انہوں نے اس کو سائیڈ لائن کر دیا۔ تو یہ آپ دیکھیں، ابھی لوگوں سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں عمران کو ابھی شیر افضل مروت کو ٹاسک دینا چاہیے کہ وہ پروٹیسٹ کرے، تو دیکھیں پاکستان کیسے موبلائز ہوتا ہے۔ اور ایک دفعہ جیسے اس نے کہا ہے، ایک دفعہ اگر 1-2 لاکھ بندہ جو ہے وہ ڈی چوک پہ پہنچ گیا، وہاں پہ بیٹھ گیا، عمران دوسرے دن رہا ہو جائے گا، اور یہ جو بزنس آرمی ہے اور یہ جو سارے کرپٹ ہے، مافیا ہے، یہ سارے ہتھیار ڈال دیں گے۔ یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اب سپریم کورٹ کا آپ دیکھ لیں، سپریم کورٹ کے کون سے فیصلے ہیں جو حکومت نے مانے ہیں؟ سپریم کورٹ کو تو آپ نے نل کر دیا۔ پچھلے 2 سال سے 3 سال سے جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، چاہے وہ 1 جج دے اور چاہے وہ 10 ججز دیں، اور کوئی اس پہ نہ حکومت اس پہ کوئی عمل درآمد کریے، نہ الیکشن کمیشن۔ اب یہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، یہ صرف غریبوں کے لیے رہ گئے۔ تو یہ ان کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ جب وہ 6 ججز نے خط لکھا تھا، ان کے ساتھ ان 6 ججز کا سپریم کورٹ کیا، ہائی کورٹ کیا، لوور کورٹ کیا، سارے ججوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ حق کی سچ بات کر رہے تھے اور حق کی بات کر رہے تھے، لیکن نہیں کھڑے۔ آج سپریم کورٹ کے ججز خود بھی ذلیل ہو رہے ہیں، اور ابھی بھی آپ نہیں اٹھیں گے تو آپ ذلیل ہی ہوں گے۔ اور آگے جو یہ کرنے جا رہے ہیں اس امینڈمنٹ میں، اور یہ اگر امینڈمنٹ انہوں نے پاس کروا لی ہک اور کروک جیسے بھی، تو آپ جو ہے آپ کا جو رتبہ ہے، آپ کا جو ایک اسٹیٹس ہے، آپ بالکل ایسے ہو جائیں گے جیسے لوور جوڈیشری ہے۔ یہ ایک جو آپ سے وہ کروانا چاہیں گے وہ آپ سے کروائیں گے، اور آپ کی کوئی عزت، کوئی وقت نہیں رہے گی۔ ابھی بھی موقع ہے سپریم کے ججز کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اس کرپٹ اور مافیا کے خلاف۔ نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ اب دیکھیں، اب عمران جو ہے وہ عمران صرف اسی لیے وہ بیچارہ جیل میں ہے 1 سال سے کہ وہ صرف حق کی بات کر رہا تھا، وہ قانون کی حکمرانی کی بات کر رہا تھا۔ اب یہی دیکھ لیں بلوچستان میں جو بلوچ ہیں وہ یہی کر رہے ہیں، وہاں پہ اپنی موومنٹ چلا رہے ہیں۔ جو پختونخوا میں جو پٹھان ہیں وہ اپنے حق کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ انہوں نے جرگہ بلایا، وہ اس کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کو چاہیے یہ مل جائے، یہ مل کے، چاہے یہ پختون ہوں، چاہے یہ بلوچ ہوں، چاہے یہ جو ہے یہ وکلا ہوں، کیونکہ یہ صرف یہ پورے پاکستان کی عوام کا معاملہ ہے، یہ سب کی آزادی اور سب کے حقوق کا معاملہ ہے۔ کیونکہ پاکستان میں آج جو بھی حقوق کی بات کرتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جی دہشت گرد ہے۔ پہلے انہوں نے بلوچوں کے ساتھ یہ کیا، اب انہوں نے پختونوں کے ساتھ کیا، اب یہ پنجابیوں کے ساتھ بھی یہ کر رہے ہیں کہ جو حق کی اور سچ کی بات کرے گا، اپنے حقوق کی بات کرے گا، اس کو آپ کہیں گے کہ جی یہ دہشت گرد ہے۔ اب ان کو مل جانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں یہ چاہے بلوچستان کے لوگ ہوں، چاہے پختونخوا کے ہوں، چاہے پنجاب کے ہوں، اب یہ مل کے اس تحریک کو آگے چلائیں، یہ مل کے ڈی چوک پہ آئیں اور اسلام آباد کو جیم کر دیں۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ یہ بدماش مافیا اور یہ فوجی جرنیل جو پاکستان کو لوٹ رہے 75 سال سے، یہ ایک ہی طریقہ، اسی طرح سے اگر ہتھیار ڈالیں گے، اگر آپ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ سے ہو جائے گا، یہ کچھ قانون بنانے سے ہو جائے گا، بھول جائیں، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ اپنی آخری جنگ لڑ رہے ہیں، ان جرنیلوں کو پتہ ہے کہ
کہ اگر ابھی ہم نے ہتھیار ڈال دیے تو ہماری ساری زندگی کے ڈالر ختم ہو جائیں گے، جو ہم 75 سال سے ڈالر لوٹ رہے ہیں، ہماری جو ہے بادشاہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ چاہتے نہیں کوئی ایسا حکمران پاکستان میں آئے کہ پاکستانی عوام اس کے پیچھے ہو اور وہ ایماندار ہو اور وہ پاکستان کی عوام کے لیے کچھ کرے اور پاکستان کو آگے لے کے جائے۔ یہ کبھی ایسا نہیں چاہتے، یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو یہ اس ڈر میں رکھیں کہ انڈیا کر دے گا، وہ کر دے گا، ہمیں فوج چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، اور یہ امریکہ سے ڈالر لیتے رہیں اور یہ اپنی جائیدادیں پوری دنیا میں بناتے رہیں۔ ابھی تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہے گی۔ اور یہ جو بلاول صاحب کو کیا ہے، بلاول صاحب جو اتنے ایکٹیو ہوئے ہیں یہ ترمیم کروانے کے لیے، یہ ان کو پاکستان سے نہ محبت ہے، نہ ان کو کوئی قانون سے وہ ہے، یہ کچھ اور ہی چکر ہے۔ یہ انہوں نے ان کو لالی پاپ دیا ہوا ہے کہ تم یہ کرواؤ تو تم کا وزیر اعظم بنا دیں گے۔ اور ذرا سوچیں اگر بلاول پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا تو پاکستان کا کیا حال ہوگا پاکستانیوں۔ تو یہ مفاد پرست ٹولہ ہے، ان کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا اور کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ میں بتا رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کے پاس آخری چانس ہے، یہ آخری چانس ہے۔ ابھی آپ لوگ گھروں سے نکلیں، آپ گھروں میں بیٹھ کے یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلنے کا، آپ لوگوں کو پروٹیسٹ کرنا پڑے گا۔ یہ بلوچ ہو گئے، پختون ہو گئے، پنجابی ہو گئے، یہ پختون بلوچ پنجابی، یہ پاکستان کی عوام کے حقوق کی بات ہے۔ آپ نے اپنے حقوق لینے ہیں، چاہے وہ آپ اس ملک کے کسی بھی خطے کسی بھی صوبے میں رہیں۔ اگر آپ نے اور اپنے بچوں کے حقوق لینے ہیں، اپنی مستقبل آپ نے سیکیور کرنا ہے اپنے بچوں کا، آپ لوگوں کو گھروں سے نکلنا پڑے گا، آپ لوگوں کو پروٹیسٹ کرنا پڑے گا، پرامن پروٹیسٹ کریں، لیکن اسلام آباد کو جیم کریں۔ جس دن اسلام آباد میں 2-3 لاکھ لوگ اکٹھے ہو گئے، وہاں پہ انہوں نے جیم کر دیا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ ہتھیار ڈال دیں گے اور اس کے بعد پاکستان حقیقی طور پہ آزاد ہوگا۔ پاکستانیوں سوچو اس بات پہ۔ آپ لوگوں کے سامنے نواز شریف کا ٹریک ریکارڈ بھی ہے کہ نواز شریف نے ماضی میں کیا کیا، آپ لوگوں کے پاس، آپ لوگوں کے سامنے زرداری کا ٹریک ریکارڈ بھی ہے کہ انہوں نے ماضی میں کیا کیا، اور آپ لوگوں کے عمران کا ٹریک ریکارڈ بھی ہے کہ عمران میں حکومت میں رہ کے کیا کیا غریبوں کے لیے اور حکومت میں نہ رہ کے کیا کیا۔ اور ان دونوں پارٹیوں نے حکومت میں رہ کے صرف اپنی جائیدادیں پوری دنیا میں بنائی ہیں اور جھوٹ بولے عوام سے، عوام کو دھوکہ دیا، اب بھی وہ دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ ہمیشہ دھوکہ دیں گے۔ تو اس کا صرف اور صرف ایک حل ہے، پاکستانیوں نکلو، اور یہ چاہے یہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، یہ عمران سے مخلص نہیں ہے۔ آپ لوگ تو مخلص ہونا، اگر آپ لوگ مخلص ہو تو جب بھی شیر افضل مروت آپ کو کال دے، آپ نے گھروں سے نکلنا ہے اور لبیک کہنا اور عمران کو چھڑانے کا اور پاکستان کو اور اپنے بچوں کو اور اپنا مستقبل سنوارنے کا۔ یہ صرف ایک راستہ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔